اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام سے ہم نے صحبت باولیاء کے اندر ایک نیا عنوان شروع کیا ہے جس کا نام ہم نے رکھا مسائل السلوک، اور یہ نام جو ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر یہ عنوان لکھا ہے، ترجمہ مسائل السلوک۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور صورتوں کے حوالے سے آپ نے تصوف سلوک کے جو اسرار و حقائق تھے وہ پیش کیے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی یہ القاء کیا مجھے کہ میں نے یہ سوچا کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن کے بارے میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسرار و حقائق بیان کیے ہیں تصوف و سلوک کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ نادان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ تصوف سلوک کی روح تو یہ تو قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات کے پردے کے اندر ہی یہ حقائق تصوف سلوک کے چھپے ہوئے ہیں کہ بہت سے نادان لوگوں کو تصوف سلوک جن کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ قرآن کریم کی خود آیات کے اندر ہی یہ اسرار اور رموز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف سلوک کے پیش کر دیے ہیں، ان اسرار کو جو ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے واشگاف کیا ہے۔ چنانچہ پہلا جو ہمارا جو سیگمنٹ تھا اس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کر دی تھی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک کے حوالے سے سورہ فاتحہ کے تحت جو کچھ لکھا تھا اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں مزید اضافہ بتغیر یسیرن کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ خالص علمی زبان میں جیسے کہ حضرت حکیم الامت نے پیش کیا، اگر اسی طرح ہم پیش کر دیں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے، ان کا سمجھ میں نہ آئے، اس لیے ہم نے آسان اور سلیس انداز میں اس مسئلے کو پیش کیا تھا جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج جو سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کے اندر جن جن آیات کے تحت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ مسئلہ سلوک ذکر کیے ہیں ان میں سے ہم پہلی آیت پر آج گفتگو کریں گے، اور وہ آیت نمبر 3 ہے۔ آیت نمبر 3 جو سورہ بقرہ کی ہے اس کے تحت جو ترجمہ مسائل السلوک کہہ کے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک فائدہ ذکر فرمایا اور بتلایا ہے کہ جو ہے تصوف سلوک کے اندر صوفیہ اکرام کی جو ہے ان کا جو ایک ذوق اور مزاج ہے وہ اس کی گویا کہ نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کر رہے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 3 کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ کیا مطلب؟ یہ متقین کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ تقوی والے کون ہیں، کیونکہ ہدی للمتقین اس سے پہلے ہے کہ یہ قرآن کریم میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب یہ تقوی والے کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو ویسے پہلا وصف بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، کہ تقوی والے وہ ہیں جو ایمان پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تقوی والے، پہلا وصف۔ دوسرا وصف ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، دوسرا وصف۔ اور تیسرا وصف ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ 3 اوصاف جو ہے وہ ذکر فرمائیں کن کے؟ تقوی والوں کے۔ مزید آگے اوصاف بھی ہیں، لیکن حضرت حکیم الامت اس 3 نمبر آیت کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مسائل السلوک میں سے کون سا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ تفصیل آپ سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اصل میں نفع 2 طرح کا ہے، ایک نفع لذاتی ہے، ایک نفع لغیری ہے۔ ایک ایسا نفع جو اپنی ذات تک کے لیے ہے، یہ نفع لذاتی ہے۔ ایک نفع لغیری ہے کہ نفع غیر کے لیے نفع، غیر کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ 2 نفع ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر جو ذکر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ ان 2 حصوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نفع ذاتی ذکر کیا ہے، کسی بھی انسان یا تقوی والوں کا ذاتی نفع، یہ 2 وصف بیان فرمائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں نفع لغیری، غیر کے لیے جو نفع ہے اس کو ذکر فرمایا۔ تو گویا کہ ان حصوں کے اندر ایک حصے کے اندر نفع ذاتی کو ذکر فرمایا، دوسرے میں نفع لغیری کو ذکر فرمایا، 2 نفع۔ پھر ایک نفع ہوتا ہے کہ متعدی، اور ایک نفع ہوتا ہے لازمی۔ نفع لازمی کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات تک محدود ہے، اور نفع متعدی کا مطلب دوسرے تک پہنچتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حصے کے اندر جو ہے نفع لازمی کو ذکر کیا کہ یہ تقوی والوں کا اپنا لازمی اور ذاتی نفع ہے، ٹھیک. اس کے بعد جو دوسرے حصے کے اندر یہ نفع متعدی ذکر فرمایا کہ نفع ان سے آگے تک پہنچتا ہے. تو یہ دو نفع ذکر کیے، نفع لذاتی اور ایک نفع لغیری ہی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اہل ظاہر نے تو اس کی تفسیر یہ کی یعنی جو مال ہم نے ان کو دیے وہ مال خرچ کرتے ہیں، یہ عام ظاہری تفسیر ہے. لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے جو تفسیر کی ہے اس کی یہ کی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو انوارات الہیہ ان تقوی والوں کو عطا کیے ہیں وہ انوارات الہیہ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، دوسروں تک بھی ان انوارات الہیہ کو پہنچاتے ہیں. تو انہوں نے رزق سے مراد یہ رزق معنوی لیا ہے، رزق ظاہری نہیں لیا. جیسے عام علماء ظاہر نے اس کو رزق ظاہری لیا ہے، مال و دولت، کھانا پینا، کائناتی چیزیں، یہ وہ رزق ظاہری. لیکن صوفیہ اکرام فرماتے نہیں، اس رزق سے مراد رزق باطنی ہے، کیونکہ مانوی وہ رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا. اور مانوی رزق سے مراد کیا ہے؟ وہ انوارات الہیہ، وہ معرفت الہیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صوفیہ اور اتقیہ کو عطا کی ہے، وہ معرفت الہیہ وہ اوروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، ان تک بھی آگے سے آگے اس کا نفع پہنچاتے ہیں. یہ نفع لغیری ہے، نفع غیروں تک پہنچتا ہے. صوفیہ کرام نے اس کی یہ تفسیر کی ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کی اصل تفسیر ہو، یہ علم اعتبار سے تفسیر اس کی نہ ہو، بلکہ اس کی اصل تفسیر یہی ہو کہ مما رزقناہم ینفقون سے مراد یہ ہو کہ وہ ہم نے جو ان کو انوارات الہیہ باطنی جو ان کو کیفیات ان کو دے رکھی ہیں اور معرفت الہیہ ان کو عطا کی ہے، وہ معرفت الہیہ اوروں تک بھی پہنچاتے، اوروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں. جیسے کہ مشائخ سلسلہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ان کو جو علوم باطنی دی ہوتے ہیں اور کیفیات باطنی نصیب ہوتے ہیں، وہ مراقبات کے ذریعے سے، مشاربات کے ذریعے سے، توجہات کے ذریعے سے اپنے مریدین و سالکین کی طرف ان کو منتقل کرتے ہیں. فرمایا میری چاہتی اصل تفسیر یہی ہونی چاہیے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میری کوشش تھی کہ اس کے لیے ظاہری تفسیر میں بھی مجھے دلیل مل جائے کہ یہ مانوی رزق کو بھی رزق کہا ہے قرآن نے، یہ مجھے کہیں مل جائے. تو حضرت فرماتے کہ میں نے بہت تلاش بسیار کے بعد مجھے مل گیا اور ملنے کے بعد وہ مقام میں بھول گیا. فرمایا ملنے کی جتنی مجھے خوشی ہوئی تھی اس سے زیادہ اس کے بھول جانے کا غم چڑھ گیا. مجھے بڑا صدمہ اور غم کہ وہ مقام میری نظروں سے ادھر ادھر کہاں چلا گیا. آخر پھر میں نے توجہ اللہ کی تلاش کیا تو مجھے دوبارہ مل گیا. اور وہ سورت واقعہ کی آیت نمبر 84، سورت واقعہ کی آیت نمبر 84 جو ہے فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مانوی رزق کو رزق قرار دیا ہے. ورنہ رزق سے ہم ہمیشہ ظاہری معنی مراد ہے، رزق مراد دولت، عزت، ماکولات، مشروبات، مکان، دکان، اس کو رزق سمجھتے ہیں. لیکن میری چاہتی کہ مانوی کسی عنوان جو ہے اندرونی باطنی کیفیت کو بھی اللہ رزق کہے تو مجھے مل گیا. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ قرآن نے کہا کہ کفار سے کہا کہ یہ قرآن کریم یہ جو سچی کتاب ہے تم اس کی تکذیب کرنے کو اپنا رزق بناتے ہو، تکذیب کرنے کو، قرآن کی تکذیب کرنے کو اپنا رزق بناتے ہو. تو فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تکذیب کہتے ہیں ایک مانوی عنوان ہے، ایک باطنی انسان کی جو ہے وہ ایک تعبیر ہے. اس باطنی تعبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رزق قرار دیا کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ یہ قرآن کی تکذیب کرنے کو تم نے اپنا رزق بنا رکھا ہے. جیسے صبح شام انسان کھاتا پیتا ہے کیونکہ اس طرح صبح شام قرآن کی تکذیب کرتے ہو. تو فرمایا کہ یہ اس سے مجھے دلیل مل گئی، قرینہ مل گیا کہ جو مانوی انسان کا عنوان اور کیفیات ہیں اللہ نے اس کو رزق کہا ہے. لہذا یہاں پر صوفیہ نے جو یہ کہا کہ مما رزقناہم اندر کی جو باطنی کیفیات کو رزق قرار دیا ہے، فرمایا اس کی تائید قرآن کی دوسری آیت سے ہو گئی. فرمایا اس سے
اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام کی جو ہے وہ اس کی باطنی کیفیت اور گہری نظر کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ اندر کی معرفت انوار الہیہ جو ہے اس کو انہوں نے رزق کہا. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی خود ایک دوسرے مقام پہ کفار کی تکذیب کو رزق قرار دے رہے ہیں. جب ان کی تکذیب کو رزق قرار دے رہے ہیں تو جو لوگ قرآن کی تصدیق کرتے ہوں گے تو اللہ تصدیق کو بھی تو رزق کہہ رہے ہیں کہ مطلب تم ظالموں نے کفار نے تم نے تکذیب کو رزق بنایا ہوا ہے، لیکن ایمان والوں کی شان دیکھو انہوں نے اس کی تصدیق کو رزق بنایا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ تصدیق حالانکہ ایک علمی عنوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق قرار دیا. تو صوفیہ یہاں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیو رزق میں سے یعنی ہم نے جو انوار معرفت تمہیں دی ہیں ان انوار معرفت تم آگے تقسیم کرتے ہو. اور عجیب بات یہ کہ فرمایا کہ یہ ایسا عنوان ہے کہ صرف جو صوفیہ ہی نہیں بلکہ علماء ظاہر نے بھی اس کو لیا ہے. چاچہ حوالہ دیتے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مما رزقناہم ینفقون کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، من انوار المعرفتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے جو انوارات ہیں ان کو یفیضون کہ اس کو آگے پھیلاتے ہیں، آگے اس کا افاضہ کرتے ہیں. تو گویا علامہ بیضاوی جیسا مفسر جو ظاہری تفسیر کر رہا ہے وہ بھی یہاں پر اس کو ینفقون کو یفیضون کہہ رہا ہے اور اس سے پہلے من انوار معرفت کا ذکر کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ینفقون سے یفیضون ہے کہ جو فیوز معرفت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے وہ آگے پھیلاتے ہیں. اور یہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی ان کی پختہ ہے، ذاتی منافع ان کو حاصل ہے، ثمرات حاصل ہیں، لیکن جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنا باطنی تعلق وہ باطنی تعلق دوروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں. تو معلوم ہے کہ دیکھو یہ صوفیہ کرام کی تفسیر خود قرآن سے ثابت ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ صوفیہ واقعی وقت کو حکمہ ہیں، اللہ نے ان پر جو علوم ان کے سینہ منور پہ کھولے ہیں وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہے. اس سے جو حضرت نے مسائل ذکر فرمائے کہ الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ لوگ یعنی تقوی والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وہ مما رزقناہم ینفقون اور ہم نے جو ان کو انوار معرفت عطا کیے ہیں ان کو آگے اس کا فیضان پھیلا دیتے ہیں، یعنی اپنے مریدی متوسلین تک آگے وہ نسبتوں کو قائم کرتے ہیں. تو کیا صوفیہ کرام کی تفسیر. تو حضرت کی معلومات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس آیت سے جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ افاضہ للغیر کو ثابت کیا کہ انوار معرفت جو ہے وہ غیروں تک یہ مشائخ پہنچاتے ہیں اور یہ خانقاہ کے اندر مشائخ کرتے ہیں اپنے مراقبات کے ذریعے، توجہات کے ذریعے، مشاربات کے ذریعے ان انوارات کو جو انہوں نے اللہ سے حاصل کر لیے ہیں وہ اپنے مرید متوسلین کو تقسیم کر رہے ہیں. اور یہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیہ کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ نے ان کے قلوب پر نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.